ابھی کل یا پرسوں ایک مصری عالم جو کہ حقیقت میں اخوانی عالم ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں جو ہے طرح طرح کی باتیں سب لوگ کر رہے ہیں، ایک ایک سے جو ہے تاریخ میں مضامین لکھے جا رہے ہیں، پوسٹیں لکھی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے کوئی عالم مر گیا ہے، وفات ہو گئی ہے، تو اب اس کی جو حقیقت ہے آدمی بیان کر دے، اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا آپ دیکھیں کہ اخوانی جو ہوتے ہیں، تحریکی جو ہوتے ہیں، بھائی تمہارا عالم ہے، تمہارے مسلک کا ہے، مثال کے طور پر تمہاری فکر کا ہے، اخوان المسلمین واضح ہے، ان کی اپنی فکر ہے، ان کے اپنے سارے مرشدین ہیں، ان کے سرغنے ہیں، ان کے افکار ہیں، اسی تھوڑی ہے، ان کے عقائد ہیں، باقاعدہ ان کے اصول اور ضوابط ہیں، اس پر وہ چلتے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ حسن البنا ہے، حسن حزیبی ہے، محمد عاقب، محمد مہدی، ایک ایک سے ان کے مرشدین ہیں، سید قطب، محمد غزالی، احمد سکری، مطلب آپ کو سینکڑوں لوگ ملیں گے۔ آپ ان کے عقائد پڑھو، حسن البنا نے جو چیز لکھ کے دے دیا، سید قطب نے جو لکھ کے دے دیا ہے، وہ اپنے اصول اور ضوابط پہ چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک یہ جماعت ہے، باقاعدہ ایک تنظیم ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، ضابطے ہیں، اور اس سے سب جڑے ہوتے ہیں، اپنے حساب سے وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی تمہاری جماعت کا عالم ہے، مثال کے طور پر، اور یقیناً وہ تمہاری جماعت کا ہے تو اچھی بات ہے۔ کوئی آدمی اگر آ کے کہتا ہے کہ یہ عالم جو ہے اخوانی ہے، اور حقیقت میں وہ ہے اسی جماعت سے، تو اس میں جو ہے پریشانی کی کیا بات ہے؟ جب اخوانی عالم ہے، اچھی بات ہے، تمہاری جماعت کا ہے، تو اس کو تم سلفی بنانے کی فکر میں کیوں رہتے ہو؟ اور علامہ ابن باز ہیں، ابن عثیمین ہیں، اور شیخ البانی ہیں، جو بھی ہیں، ان کی شاگردی کر لینے سے کیا کوئی سلفی بن جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے کہ جو شیخ ابن باز کا شاگرد ہے یا شیخ البانی کا شاگرد ہے تو اس کا مطلب وہ سلفی ہی ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یا کسی کی تزکیہ کر دینے سے، کسی کے کہہ دینے سے کہ ہاں بہت سے لوگ آ جائیں، سامنے آتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، آدمی جو ہے بولتا ہے انہوں نے یہ کام کیا ہے، کسی کے کہنے پر آدمی تزکیہ کر دیتا ہے، بھائی جیسا یہ کہہ رہے ہیں اگر معاملہ ایسے تو بہت اچھے ہیں، تو اس کو جو ہے اس تزکیے کو بنیاد بنا کے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کسی کے بارے میں۔ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا ثواب سمجھ کر کے، بہت بڑا خارجی تھا، ظاہر سی بات ہے وہ کافی سمجھتا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، جی ہاں حضرت معاویہ کو اور بڑے بڑے صحابہ کو کافی سمجھتا تھا، اور اس نے قتل کیا، اور اس کو اس نے ثواب سمجھا، تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھا اس نے، اور اس نے کہا تھا فزت برب الکعبہ۔ کون تھا یہ؟ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی، ایک خارجی جو تھا، پکا خارجی، جس کا تزکیہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ جی ہاں، آپ کے زمانے میں ایک نوجوان عالم تھا، یہ اس کے پاس کتاب و سنت کا اچھا علم تھا، قاری تھا، حافظ تھا، قرآن کو اچھی طرح سے جانتا تھا، شریعت کی جانکاری اس کے پاس تھی۔ جی ہاں، اور آپ نے اسے مصر بھیجا تھا، جہاں پر گورنر تھے سیدنا عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بھیجا تھا، خط لکھ کے دیا تھا کہ ایک نوجوان عالم قاری میں بھیج رہا ہوں تمہاری خدمت میں، وہاں جو ہے لوگوں کو دین کی باتیں سکھائے گا، اچھا عالم ہے۔ تو تزکیہ حضرت عمر نے کیا تھا اس کا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ کیا ہو گیا؟ خارجی ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی کا تزکیہ جو ہے یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے فائنل، ٹھیک ہے؟ تزکیہ کرنے سے یہ ایک سفارش ہے کسی کے حق میں وقتی طور پر، وہ ہمیشہ کے لیے وہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ کسی نے تزکیہ کر دیا، علامہ البانی نے تزکیہ کر دیا کہ یہ جو ہے محدث ہے، تو آپ سمجھ لو کہ وہ محدث ہی ہے، یہ بڑا نیک ہے تو سمجھ لو بڑا نیک ہے۔ اس کے جو ہے اعمال کو دیکھا جائے گا، اس کے عقائد کو دیکھا جائے گا، اس کے چال چلن کو دیکھا جائے گا، اس کے تعامل اور برتاؤ کو دیکھا جائے گا، اور دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ رہنے والے کون ہیں اور وہ کن سے جو ہے ملتا جلتا ہے۔ جی ہاں، یہ سب رہن سہن یہ سب دیکھا جائے گا، اور اس کے شاگرد کون لوگ ہیں، ساری چیزیں دیکھی جائیں گی، لیکن یہ بھی سب کوئی فائنل نہیں ہے، اس کی باتیں دیکھی جائیں گی۔ ہاں، تو ظاہر سی بات ہے آدمی یہ ساری چیزیں اگر دیکھے، عربی زبان میں بہت کچھ ہے، ابھی جس عالم کی بات چل رہی ہے آپ عربی زبان میں دیکھیں گے تو بے شمار ایسی چیزیں پائیں گے جس سے جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اخوانیوں کا جو عقیدہ ہے
اور ان کا جو منہج اور طریقہ ہے خارجیت کا، تکفیریت کا، یہ ساری چیزیں اس بندے کے اندر پائی جاتی تھی. تو بھائی اگر کوئی اخوانی ہے تو اس میں پریشانی کیا ہے اخوانی کہنے سے؟ اور تم لوگ تو اس کی تعریفیں کرتے اٹھا کے رکھتے. اور یہ چیز سمجھ میں آنے والی ہے کہ ایک اخوانی ایک سلفی عالم کی کبھی تعریف کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا، کبھی کر ہی نہیں سکتا ہے. بڑے بڑے مثال کے طور پر شیخ لوہیدان بہت بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہوا، کسی نے بھی ان پر نہیں لکھا ہوگا کچھ. ابھی مثال کے طور پر اور بہت سارے عالم ہیں، شیخ روحیلی ہیں، شیخ رمضان حاجری ہیں، اس طرح کے جو بڑے بڑے سلفیوں میں نمایاں ہیں، شیخ ربیع المدخلی ہیں، اور بھی ہیں، شیخ عمر بازمول ہیں. ایسے بڑے بڑے جو علماء ہیں، خاص طور سے جنہوں نے باطل افکار پر تردید کی ہو اور خاص طور سے اخوانیوں کو ایکسپوز کیا ہو، ان کے عقائد، ان کے منہج، ان کے طریقے اور ان کے جو ہے اصول اور ضوابط کو جس نے ایکسپوز کیا ہو، ان پر رد کیا ہو، باقاعدہ ان پر تنقید کی ہو دلائل کے ساتھ. اور زیادہ نہیں، صرف ایک فرد پر اگر نقد کسی نے کر دیا ہو سید قطب پر، یہ آپ جان لیں کہ یہ لوگ سید قطب کو سب سے بڑا مانتے ہیں، حسن البنا سے بھی آگے مانتے ہیں. حالانکہ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھو، میں نے تو بہت کچھ پڑھا ہے، سمجھ میں آئے گا کیسا آدمی تھا. ان کے یہاں مطلب یہ ہے کہ جو سب سے بڑا مفسد ہو وہی سب سے بڑا عالم ہے. ہاں، صرف سید قطب پر اگر کسی نے رد کر دیا تو خلاص ان کی نگاہ میں گزر جائے گا. تو یہ جو چند علماء کا میں نے نام لیا ہے جنہوں نے باطل افکار پر تنقید کی ہے، خاص طور سے اخوانی افکار پر، ان میں سے اگر کسی کو وفات ہو جائے بھی دیکھیے چونتک نہیں کوئی بولے گا. تو یہ جو سلفی بول رہے ہیں ابو اسحاق ہوئینی جو ہے بہت بڑے سلفی عالم تھے، ارے سلفی عالم میں تم تعریف کر سکتے ہو، کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کی فضیلت بیان کر سکتے ہو، کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. ایسے لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ متستر بولتے ہیں. وہ چھپ کر کے سلفی بننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے جو ہے بھائی سلفی عالم اگر ہوتے وہ، ہاں، تو اتنی زیادہ فضیلت بیان کرتے اور دفاع کرتے. اور بھائی ان کے ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ثبوت کے ساتھ ان کی تحریریں ہیں، خاص طور سے ان کی جو ہے سب آڈیو ویڈیو کلپس ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں آج جو موجود. ان کی روشنی میں اگر کوئی واضح کر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو سلفی عالم ہے، تم کو دفاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ تو کہیں کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہے دفاع کر سکتے ہیں. جی ہاں، کبھی نہیں کر سکتے دفاع ایسے لوگوں کا. اگر کوئی سلفی عالم ہے اس کا دفاع یہ کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں. چہ جائے کہ اس کی فضیلت میں اور اس کے کارنامے، علمی کارنامے اور پتہ نہیں کون کون سے کارنامے بیان کرنا شروع کریں بڑے بڑے پوسٹوں میں اور بڑے بڑے جو مضامین لکھے دیں. ابھی دیکھنا کتابیں بھی آ جائیں گی ان کے اوپر. ہاں، مضامین تو آ ہی رہے ہیں، دھیرے دھیرے کتابیں بھی آئیں گی. یہ کہیں لکھا ہی نہیں ہوا ہے کہ یہ سلفی عالم ہو اور اس کی ارے سلفی عالم تو مر جاتے بھائی. یہ لوگ جو ہے اس کا نام تک نہیں لینا گوارا کرتے ہیں. تو یہ لوگ تعریف کریں گے، یہ لوگ مضمون لکھیں گے فضیلت پر اور کارنامے بیان کریں گے. ایسا کہیں کسی کتاب میں لکھا ہی نہیں ہوا ہے. تو یہی ان کی ساری دھوکھلی پالیسی ہے. ارے بھائی سیدھا سیدھا بولو خلاص. یہاں وہ اخوانی تھے، قصہ ختم. اور جہاں تک ان کے افکار وغیرہ کی بات ہے اور ساری چیزیں، تو وہ دلائل کی روشنی میں اگر کوئی بیان کرا اس پہ رد کرو. یہ تزکیہ وزکیہ سے کام نہیں چلے گا کہ جو علامہ البانی نے یہ کہا ہے، فلانے نے یہ کہا ہے، فلانے نے. تزکیہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ آدمی خود کھلی کتاب ہے اس وقت. ہاں، اس وقت ہر انسان کھلی کتاب ہے. ہر ایک کو لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور کہاں وہ رہتا ہے، کس کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور کیا بولتا ہے، کیا اس سے پوچھا جاتا ہے، کس کی پیشانی چوم رہا ہے، اس کی پیشانی کون کون لوگ چوم رہے ہیں، یہ سب موجود ہے. یہ سب، اور وہ آدمی کیا بول رہا ہے. ہاں، تو ظاہر سی بات ہے اگر اخوانی عالم ہے تو اخوانی ماننے میں حرج کیا ہے. بہرحال یہ بات آئی کیونکہ ابھی اس وقت یہ مین اسٹریم میں یہ خبر چل رہی ہے، ہاں، سلفیوں اور غیر سلفیوں کے درمیان، اس لیے اس کا میں نے ذکر کر دیا. ورنہ اس پر تو لوگوں نے الحمدللہ لکھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. شیخ ربیع کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں دراصل یہ چاہتے ہیں کہ سلفی نوجوان خاموش رہے. یہ اصل مسئلہ ہے. یہ لوگ نہ آئے بیچ میں. جیسے کوئی بولتا ہے اچھا یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا بغیر ثبوت بغیر دلیل کے لوگ بڑے بڑے مضمون تک لکھ جاتے ہیں فضیلت میں یا کسی کی تنقید میں. ہاں، پورا لکھ جاتے ہیں اور ان کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. اور اگر کوئی ایک سلفی عالم یا سلفی کوئی طالب علم ہو، کوئی اگر کسی پر تھوڑا سا لکھ دیا یا کچھ نقد کر دیا، چاروں طرف سے لوگ گھیر لیتے ہیں. کون ہوتے ہو تم تنقید کرنے والے؟
اور تم جو ہے ایسے ہو ویسے ہو، تم مدخلی ہو، تم جامی ہو، تم فلاں ہو، تم تکفیری ہو، تم خارجی ہو. ایک ایک سے اس کو بندے کو جو ہے جب تک اس کو معذرت نہیں کروا لیتے گھیر کے رکھتے ہیں، پوسٹ پہ ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں بنا کر کے، مطلب خاموش رکھنا چاہتے ہیں، ڈر کا ماحول بنا کے رکھتے ہیں، اور ایک ایک سے القاب بیان کریں گے اور ایک ایک سے نقطہ لے کے آئیں گے، ہاں کہ تم لوگ جنت کے ٹھیکیدار ہو. مطلب یہ کہ کسی پر اگر نقد کر دیا جائے تو کیا وہ جہنمی ہو جاتا ہے؟ کوئی کسی کو جہنم میں ڈالنا ہوتا ہے. اور اگر کسی کو کوئی اخوانی کہہ دیا تو اس میں کیا ہے؟ اگر اخوانی عالم، اخوانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اخوان المسلمین سے جڑا ہوا آدمی. تو اخوانی کہہ دینے سے کوئی کسی کو جہنمی تھوڑی کہہ رہا ہے کسی کو. کیا اخوانی کافر ہوتا ہے؟ بھائی اخوانی اگر کسی کو کہہ دیا تو کیا مطلب وہ کافر ہو گیا؟ لیکن تم اپنے علاوہ سب کو جو ہے کافر سمجھتے ہو. کیا یہ مطلب یہ ساری چیزیں جو لوگ کہتے ہیں نا، یہ مغالطے میں ڈالتے ہیں، ایک خوف کا ماحول بناتے ہیں تاکہ جو ہے کوئی بولے نہ، کچھ کہے نہ. میں یہ نیریٹو قائم کر دوں، اسی پر لوگ چلتے رہیں، کوئی کچھ نہ بولے. ہاں ہم نے جس کو کہہ دیا یہ بڑا عالم ہے، بس وہ بڑا عالم ہے، اب اس کے بارے میں تم کچھ مت بھاؤ. اس کے جو مثبت پہلو ہیں اور جو کچھ چیزیں ہیں وہی، اور جو دوسری چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دو، حالانکہ وہی اصل ہوا کرتے ہیں. اس کے خلاف کچھ مت بولو. تو یہ لوگ باقاعدہ خوف کا ماحول بنائیں گے. اگر تم کسی کے بارے حالات تو ایسے تھے، انہوں نے ایسا کہا ہے ویسا کہا ہے، تو اب اس کے خلاف دنیا بھر کے لوگ لا کر کے دلائل پیش کریں گے اور اس کے اوپر تنقید کریں گے، تم تشریح کریں گے، الزامات لگائیں گے، برے برے القاب سے نوازیں گے. ہاں تو یہ سوشل میڈیا پہ چونکہ یہی لوگ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو کسی بھی کوئی طالب علم یا کوئی آ کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں، سلف کی روشنی میں کوئی بات رکھنا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک سلفی عالم جو ہوگا یا طالب علم ہوگا، وہ کسی کو بھی، کوئی بھی فرد ہو، وہ اس کو اسی طرح سمجھے گا، اسی پر قیاس کرے گا. کتاب و سنت سے ہٹ کر اگر اس کی بات ہوگی، منہج سلف سے ہٹ کر کے اس کی بات ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے وہ ایکسپوز کرے گا، وہ بتائے گا کہ ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے. اب اگر مثال کے طور پر کوئی کہے کہ اس وقت کوئی شرعی مسلم حاکم نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو ہے سارے لوگ کافر ہیں، جتنے حکام ہیں سب کافر ہیں، یہی تو مطلب ہوا. تو اور بندہ بولتا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے اس ملک کے اندر، تو یہ قاعدہ ہے کہ سارے لوگ، جتنی پبلک ہے سب جو ہے غلام اور لونڈی ہوں گے، اور جتنی دولت اور پراپرٹی ہے سب حکومت کے ہاتھ میں چلی جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ سید قطب کا نظریہ ہے. جی ہاں. اور وہ کہاں سے انہوں نے لیا؟ کمیونسٹوں سے لیا ہے، کمیونزم، اشتراکیت سے لیا ہے ساری چیز. جی ہاں، یا کوئی صاحب کوئی نہیں یہ بات کہی ہے لوگ دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ. یہ تو معمولی بات ہے، یہ تو ویڈیو میں موجود ہے. بھائی چلو، خوارج سے باقاعدہ حضرت علی نے لڑائی کی تھی، ان کی جو ہے عورتوں کو انہوں نے نہیں بنایا تھا. جو زخمی ہو گیا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا، مارنے کا حکم نہیں دیا تھا. تو یہ لوگ تو ماضی کے جو خوارج تھے ان سے بھی زیادہ یہ لوگ متشدد ہیں. جی ہاں، یہ میں ابو اسحاق ہونے کی بات کر رہا ہوں، سید قطب کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں، جن کو یہ لوگ سلفی بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں.